بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب العالمین بحق محمد و آل محمد اول و آخر سلسلہ ذکر اعضاء اجر رسالت شمار بانیان مجلس سامعین مجلس ذاکرین مجلس تمام دے مرحومین دی بخشش فرما اپنی عزت و عظمت واسطے قبر حشر دی عمل آسان فرما ذاکرین مجلس بانیان مجلس سامعین مجلس تمام دے میرا اللہ منعمہ فرما آسان عمل دی توفیق عطا فرما برائی بے حیائی تو محفوظ فرما خاتمہ بالخیر ایمان دے فرما ولائے علی اور رب اہل بیت تے قائم و دائم فرما ولی الامر دا ظہور فرما بے رحمتک یا ارحم الراحمین علیہ الصلوات اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو ایک صلوات و نبی صلی جنہاں دا پڑھنا دا کوئی نہیں ایک صلوات و نبی صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم باولی بلند صلوات ذی قدر ذی عزت واجب الاحترام سامعین مجلس شیعہ سنی بھائی ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان اسلام رستے دا نام اور ایمان منزل یعنی کہ ایمان کو مراد ہے منزل مجلس سے سائیں حاضر حضور کوئی آدمی لاری اڈے پہ بیٹھا ہے آیا کرو مجلس کی نیت پہ جو سن نہیں گیا کیونکہ جو مقام سے پہنچے تو سنے گا وہ جڑا دربار تھے اس بچے دی حاضری لگ دی ہے جڑا بچہ کلاس ایک موجود ہے جڑا رستے جے دی حاضری ٹریٹمنٹ کچھ مریض دا ہوتا ہے جڑا ہسپتال پہنچ جائے رستے باویں ایمبولینس چوکی بھی ٹانٹا کرے تو دعائی نہیں تو میری شیخ سنی بھائی اللہ نے پورے قرآن جو یا ایھا الاسلام یا ایھا المسلم نہیں آکھا جتنے بھی آکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کیوں حاضری اس کی لگتی ہے جڑا منزل تھے مسلم رستے چے مومن منزل تھے
میرے شیخ سنی بھائی لڑو نہیں جھگڑو نہیں مسائل نو سمجھنے کی کوشش کرو یا سمجھان نفرت ختم کرو ایک دوسرے کے قریب آؤ اختلاف رائے ہے دشمنی کوئی تو اللہ نے حکم دیتا ہے ایمان انہیں تک میں دوسرا رستہ تھوڑا اللہ پاک قرآن کے فرماندہ ہے اے میرا رسول کچھ لوگ تیرے پاس بیٹھتے ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے ہم رسول پہ ایمان لائے اور ہم قیامت پہ ایمان لائے ہرگز ان کی باتوں میں نہ آنا ہرگز ان کی باتوں میں یہ اسلام لائے ہیں ایمان نہیں لائے شرک کفر نفاق انہاں ترواں تو چھٹکارا حاصل کرم دا نام ایمان ہے پھر سمجھو شرک کفر نفاق انہاں تو چھٹکارا حاصل کرم دا نام ایمان شرک جسے ایتھو دلو تسلیم کر لیا لا الہ الا اللہ تو ہن شرک کی جگہ نہیں گئی کیونکہ ایک ہی جگہ دل دو نہیں دل ایک ہے تو بس اتھے اللہ آ گیا جس سے اللہ آندہ گیا سورج چڑھتا گیا اندھیرا ختم ہو گیا کفر نو دور کرنے واسطے محمد رسول جسے جلدیاں اتھا گہرائیاں جو بالکل تصدیق کر لے بغیر کسی شک کو تو کفر ہون پیچھے رہ گیا نفاق ایتھے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی میں گل کرن کہ پاک نبی دے صحابی یہ رہے ساڑھے صاحب نے ساڑھے سردہ تاج نے اور اصحاب با وفات کرونا تو اصحاب با وفا نے عرض کی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ساڑھا ماں باپ قربان یہ منافق کا کیوں پتہ لگے گا لا الہ چی بھی سارے نارے محمد رسول اللہ بھی سارے نارے نمازاں بھی سارے مسجد بھی سارے روزیاں بھی سارے تراویح بھی سارے کچھ سارے نارے پتہ کیوں لگے تو سنن ابن ابی داؤد دا میں حوالہ میں تاکہ بات جو کو پچھے بھی کتھو پڑ گیا سیاستہ وہ 6 عالم اسلام نہیں موت پر کتاباں انہاں دے بچے پوری یہ حدیث ہے پیغمبر فرمایا کہ وہ آسان طریقہ ہے
کہ تسی میرے بھائی علی دا ذکر کرو، اگر برداشت کر جائے تے مومن ہے، جے برداشت نہ کرے تے منافق۔ نبی دا حدیث سے متواتر ہے، بحث دا فائدہ نبی دے فرمان اگے بحث کی۔ اور پھر خندق آلے دن جیڑے سارے مولا علی جان دینے جی تعداد ہی تھوڑی جی جنگے عذاب جدن ہوئی ہے نا، وہ جنگے عذاب ہے تے انہوں جنگے خندق، یعنی کہ جنگ ایک ہی ہے تے نا جی میں ریاضی میں ہی ہاں پھر تو آیا بھی عذاب خندق۔ انہوں نے چکیڑا بندہ ہے جیڑا مولا علی نہیں جانا، نہیں سلمان نہیں جانا، ابو ذر نہیں جانا، مقداد نہیں جانا، بلال نہیں جانا، عمار نہیں جانا، حضرت ابو بکر نہ جانا، حضرت عمر نہ جانا، حضرت عثمان نہ جانا، خدا دے بندے سارے جان علی ابن ابی اے ان پیغمبر نے کیوں کیا کہ قوم جا رہا ہے؟ بھئی کوئی نواں بندہ تے ہے نہیں سی، یہ چیز فلسفہ کی ادھا تعلق عرفان نال ہے۔ پیغمبر نے اصولی طور تے علی دا نہیں پوچھنا، اے جیڑا پیغمبر پوچھے کون جا رہے ہیں، ادھا سلسلہ عرفان نال اور یہ وجہ ہے کہ کیونکہ جناب سلمان عرفان پڑھے سی، تو جناب سلمان نے کہا جی یا اللہ جانے کون جا رہے ہیں یا نبی جانے کون جا رہے ہیں۔ یعنی کہ سلمان سمجھ گئے بھی یہ شعبہ ہے عرفان۔ میرے کو بڑا لٹریچر ہے عرفان سے، بچیاں نے میں درس پڑھانا وقت مل جائے مجلس چوئی میں بیان کرنا، مگر اجے پورا مجمع عرفان دا متحمل ہے، یعنی کہ پنجویں دا بچہ اگر 10ویں دی کلاس جو بٹھا بھی دیتا جائے تو انہوں سمجھ نہیں آئے گی۔ عرفان علم الکلام تو اٹھتے، تو میں پھر جتو ایسا میرے کو ہو سکے یعنی کہ پبلک تک آ جائے وہ میں کدی کدی بیان ہے کر لیں، اور دوسرا پڑھانا لگے گزارش ہے بھی وہ نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے شعبہ اکھاں والا ڈاکٹر اکھاں دا ہی دارو دے میرے دا علاج نہیں۔ کریانے والی ہٹی تو پوچھا جائے بھی سونے دا کی پا ہے، وہ کہے گا میرے کو دال دا بوچھ ہے، یہ میرا شعبہ ہی نہیں۔ عرفان ایک مشکل ترین شعبہ ہے، مشکل ترین شعبہ ہے۔ تو پیغمبر نے عرفانی رنگ سوال کیا کہ کون جا رہے ہیں،
تو کسے کیا علی، کسے کیا حیدر، کسے کیا توڑا بھائی، کسے کیا توڑا چاچے دا پتر. خدا دے بندے آؤ یہ تسی چپی کر جاؤ. کیا پیغمبر نو نہیں پتا کون جانا؟ پیغمبر نے کسی ہوری رنگے جی میں خیبر جیسے علی ہوئے اتنے بھی نبی نے پوچھے کہ کون جانا؟ خیبر نے پوچھے کہ کون جانا؟ تو اتھے جناب سلیمان بولے، کہنے لگے من تیری رسالت دی قسم میں آج اے علی جڑا ہے اے اللہ دا جلال بن کے جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت جناب سلیمان عرفان کافی پڑھ چکے سے تو خندق کی ابتدا سی ہے لیکن پھر بھی جناب سلیمان مارن فیل نہیں ہوئے فرمایا اللہ جانے اللہ کا. تو لوگوں سلیمان نو جڑان واسطے جی علی جا رہے ہیں، حیدر جا رہے ہیں، صفدر جا رہے ہیں، درغام جا رہے ہیں، غضنفر جا رہے ہیں، مختلف مولد نام ہیں، اسد اللہ جا رہے ہیں، عین اللہ جا رہے ہیں، وجہ اللہ جا رہے ہیں، نفس اللہ جا رہے ہیں، مرضات اللہ جا رہے ہیں. تو جناب سلیمان آکھیا بھی یاد چپ کرو، حضور تو ہی پوچھئے کہ کون ہے. تو پیغمبر نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اے جڑا جسم ہے نا کہ کل دا کل ایمان کل دا کل ایمان. سونے نبی نے کیا ہے میں جو نبی نے کیا ہے اس تو انکار ہے نہ کرو اگر سند صحیح ہے. جب سند منقطع ہو جائے تو پھر اس کو قبول نہیں کریں گے. مثلا میں نہ کہ میں نے کی نہ دے خان بمن خان نے دسیا تو تسی خان کو چلے گئے اے روایت کا طریقہ ہے. خان نے پوچھا بھئی تم کس تو سنے ہیں؟ تو اس نے کہا میں وحید تو سنے ہیں. وحید کو گئے تو کس تو سنے ہیں؟ انہیں کہا میں بشیر تو سنے ہیں. بشیر نے پوچھا تو کس تو سنے ہیں؟ تو بشیر نے کہا اتھے لوگ گل پہ کر دے سن اے منقطع ہو گئے. تو اے حدیث مرسل نہ رہی، ٹوٹ گیا دا وزن ٹوٹ گیا. تو ایسی نہ ہو گئی حدیث متواتر ہو گئے جنہا تسلسل توڑتا ہے. اچھا اور حضور تو ایمان آلیاں اللہ حکم دے رہے ہیں. تو میرا بھائی اگر غصہ نہ کرو تو میں دے سمجھے ہاں وہ ضروری نہیں کہ کوئی میرے نال اتفاق کرے. میں اپنی سمجھ میں سمجھے کہ جتھے جتھے بھی قرآن کو آیا نا یا ایھا الذین آمنو اگر اس آمنو دا ترجمہ کیتا جائے اور انہاں دو حدیثاں مد نظر رکھیا جائے تو ترجمہ بڑھتا ہے اے علی وعدہ علی والو اطاعت کرو اللہ. اطاعت کرو میرا اللہ تیری اطاعت کیوں نہیں کرا؟ نہ تو کھاندا نہ تو پیندا نہ تیرا جسم
کہ میں مٹھی پر بول دا تو سارے نام تو اطاعت کیا کہنا تو فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، میری اطاعت دا ایک کوئی طریقہ ہے تو میرے رسول کی اطاعت کرنا تے میری اپنے آپ ہو جائے گی، رسول دی کر لیں تے میری ہو گی، یعنی کہ اللہ نے اپنی اطاعت نو مشروط کر دیتا رسول دی اطاعت کہ میری اطاعت ہی یہ کہ تو میرے رسول دی اطاعت میرے اللہ میں تیرے رسول دی اطاعت کیوں کرا وہ دا طریقہ کیا تو فرمایا ما اطاعکم الرسول فخذوہ، میرے رسول دی اطاعت دا ایک کوئی طریقہ ہے جو میرا رسول دے وہ لے لو، جہاں سے روکے سیدہ نسل رسول کعبے لہجیاں امام دوارا حسین ذراکرہ زندگی دے شک ہے موت یقین ہے قبر اندھیری ہے معاشر سخت ہے جہنم ناقابل برداشت ہے قبر دی لمبی رات ہے جدی سویر کوئی نہیں کفن دی جیب کوئی نہیں میں جھوٹ بولا قیامت آ دن شکل انسانی تے نہ اٹھا تے نبی میری شفاعت نہ کرے تے ضد دا علاج کوئی نہیں اللہ قرآن کے پیاندہ ہے اطاعت خدا دی رسول دی اطاعت اور رسول دی اطاعت کی یہ جو میرا رسول دے لے لو جتھو روکے رک جاؤ ساڑھے نال کیوں لڑنا ہے رکھ کر وضو رکھ سر سے قرآن کیا 18 ذی الحج 1.25 لاکھ دے مجمع کے علی اساں لے آئے یا اساں نبی نے علی نہیں ایسا علی آپ کے اللہ قرآن کے پیاندہ ہے جو میرا رسول دے تو کیا پلانے دا ممبر ایسا شیعہ دا آیا جوید صاحب دی مہیلہ سے ذاکر 9 کٹھے آ گیا اکٹھے تے آبی صبح 9 بجے گیا ایک آکے میں پڑھنا دوجا کہ میں پڑھنا دوجا پھٹا پھٹا جوید صاحب نے دانائی تو کم لیا سارے ذاکران دیاں گڑیاں دیاں چابیاں لے لیا تے چابیاں لے جا کے گھر رکھ چھڑیا تے سارے چاہ پھوا کے تاکھاں گے بھی چابی لبے گئی شامی 6 بجے ہون جیدہ دل لے کھڑو پڑھ لو چابی 6 تو پڑھے ان جس پڑھ لیا وہی بیٹھا ہے او بھائی جا انہوں نے کہا چابی نپے ہے گڑی شراب ہو گیا نہیں جا بات تھوڑی نہ دے وہ جدن بھی نبی علی نے فضائل پڑھ دیا کوئی بندے سجے نکل جاندے ہیں کوئی کبے نکل جاندے ہیں پیغمبر انہاں سارے آن دے پلان لائے کہ تلے راکی لائے کہ جب تک انہاں بھائی شیعہ سنی بھائی لڑو نہیں تسی بیکھو بھی اے بات صحیح ہے یا سوا لاکھ دا مجمع ہے تو تھوڑا مجمع ہے 2.5 لاکھ آنکھ نے بیکھے اور 2.5 لاکھ کان نے سنے
حالانکہ پیغمبر اتنا بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرے بعد والا علی مولا ہے، یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ مگر پیغمبر فرمایا کہ کالے مولا دے معنی بدل رہے ہیں، کیونکہ عربی فضا کو بلاغت بڑھی ہے، تو فرمایا من کن تو مولا، اپنی مرضی نال علی مولا نہیں مرنا، جی میں محمد مولا ہوں، یا جس دا میں مولا ہوں۔ میرے بھائی یہ تھے علامہ طارق جمیل صاحب نے بھی تسلیم کیتا، مولی اسحاق صاحب نے بھی تسلیم، مولانا اسحاق صاحب اہل حدیث نے، اور مولانا طارق جمیل صاحب دیوبندی نے، اور مولانا طاہر القادری صاحب بریلوی۔ علامہ اسحاق دیاں سیڑھیاں موجود ہیں، تواڈے کول شاید ہون نہ ہون، میرے کول اچھا۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے پوری کتاب لکھ دیتی گلدستہ اہل بیت، وہ بھی میرے کو درس چمو۔ اور مولانا طاہر القادری صاحب نے سیف الجلی لکھ دیتی علی علیہ السلام کی ولایت۔ تو میرے بھائی میں لڑن نہ نکل کے جی گل اسی 1400 سال تو پہ کرنے آؤں، تسی بھی کرتے ہو، تو پھر وہ علی دی ولایت تے کٹھے ہوئی۔ مولانا اسحاق صاحب نے تصدیق کی تھی من کن تو مولا و فہذا، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور نال مولانا اسحاق صاحب نے حوالہ دیتا شیخ البانی دا، جڑے البانیاں دے سن، البانیاں تو تعلیم واسطے سعودی عرب آئے، سعودی عرب جو اس سے حدیث دی وجہ تو انہوں نے ملک بدر کیتا گیا، اور وہ پھر البانیاں چلے گئے، یعنی کہ انہوں سعودی عرب چھوڑ دیتا، مگر انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کا انکار نہیں کروں گا۔ علامہ البانی نے بھی اس حدیث نو سند دے نال لکھیا، اور یہ سلسلہ چلدا مولانا اسحاق صاحب تک پہنچا۔ اچھا میرے بھائی یہ تم پران نہ بہ کے گلاں کرتے، اہل سنت علماء کے گزارش ہے کہ بات جدن کرو سنی شیعہ پرا ذہن چ رکھو، جدن شیعہ بھی بات مجلس کرو تو سنی شیعہ بھائی ہونا ذہن چ رکھو کہ ساڑیاں گڑیاں ساڑیاں نے، محلے ساڑے نے، رشتے لائے نے، رشتے دیتے نے، مرن یوم ساڑا اکٹھا ہے، قبرستان ساڑا اکٹھا۔ اس ملک دا بھی سوچنا ہے، ملک دے نال پیار بھی کرنا ہے، اور آپ بھی باقی رہنا ہے، تاکہ کل اگر عالم اسلام تے کوئی گل بنے تو اسی سنی شیعہ بن کے نہ پیش ہوئیے، مومن اور مسلم بن کے پیش ہوئیے۔ تو بات میری ختم ہو گئی، میں اتنی پڑھنا آئی۔ میں ایک تھوڑا ہنس دیتا ہوں، جنہیں نے مولانا اسحاق صاحب اہل حدیث، انہوں نے اس حدیث کے بارے لکھا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر حدیث پہ بحث کر دینا، اس کے راوی پہ بحث کر دینا، اس کے محل وقوع پہ بحث کر دینا، اس کے حسن صحیح متواتر اور معتبر ہونے پہ بحث کر دینا، مگر من کنت مولا والی حدیث پہ کبھی بھول کے بھی بحث نہیں کرنا، کیونکہ کسی حدیث کے گواہ 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے 8 ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کے 100 ہیں، کسی کے 200 ہیں۔ یہ نبی کی زندگی کی واحد حدیث ہے جس کا گواہ 1.25 لاکھ صحابی ہے۔ یہ میں تو ان مسلک اہل حدیث دا حوالہ، یعنی کہ سارے اہل حدیث بھائیاں نے اہل، ان میں جو بندی بھائی جڑے نے انہوں دا حوالہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں بھی پہلے
حضرت علی کہتا تھا چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ حضرت تو اور بھی بہت ہیں. حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، مولا علی کہنا دل بول. بڑا لطف آیا، تبلیغ اچھی ہو گئی. اب میری گزارش ہے 20 بندے بلاؤ، 30 بلاؤ، 15 بلاؤ، 10 بلاؤ، تو ہم اختیار ہے کہ توڑے وسائل کتنے ہیں، توڑے وسائل مگر قرآن تے ہاتھ رکھ کے میری گل من جاؤ، ایک تبلیغی بندہ بھی وہ دا فائدہ ہوئے گا. چلو چسکا سواد ذرا کٹ ہوئے گا مگر مذہب نو دا فائدہ. یعنی کہ 10 بندے اپنی مرضی دے بلا لاؤ تے ایک بندہ مذہب دی ضرورت سمجھ کے بلا. سمجھ آئے؟ پیپسی، کوکو کولا، سپرائٹ، یہ شوق ہے. پانی شوق نہیں، پانی ضرورت ہے. ایک بندہ مجلس جو ضرور ایسا بلاؤ جڑا مذہب دی ضرورت ہے، جڑا اچھے دلائل نال، مضبوط دلائل نال مذہب دی احکام نو ثابت اور اس نو دوسرے مسلک بھی قبول ہے نا، تاکہ جھگڑا اور نفرت. اچھا بات ایک کیا علامہ طارق جمیل صاحب اور نارونا پھر بن گئی تھی کہ یہ دوست کے معنی میں نہیں ہے مولا. متے سمجھو بلی سادہ یار ہے، یہ یار کے معنی چ نہیں، یہ سردار کے معنی. ان کی یہ قبل دیا ملتا ہے ٹوننے کوئی چل جلنے یہ بند کرتا کرو نا، گنجائش ہی نہ چلی ملا دیا جو پیچھو ملی سی نہیں. چلو ٹھیک خیر پڑھ لیا. ہون آ جاؤ مولانا طاہر القادری صاحب بریلوی مسئلہ. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ اطاعت رسول کا منکر ہے. کیونکہ علی نے اپنی ولایت کا خود اعلان نہیں کیا، نبی نے اعلان کیا، اور نبی کی اطاعت یہ ہے کہ جو دے بولے سادہ تک گئی. الحمدللہ اہل حدیث بھی ولایت تو شامل ہو گئے، دیوبندی بھائی بھی شامل، بریلوی بھائی بھی شامل. تے اسی لگے نہیں، اسی آئی تو نہیں، اسی تقدیر تو کھائے. تو آؤ کٹھے ہو جاؤ. باقی وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، وہی قرآن ہے، وہی کعبہ ہے، وہی 5 نمازاں نے، وہی 3 روزے نے، وہی حج ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی داڑھی ہے، وہی 9 رشتے حرام نے، وہی نکاح ہے، وہی جنازہ ہے، وہی قبر ہے، وہی دفن ہے، وہی جبریل ہے، وہی ملک الموت ہے، وہی دوزخ ہے، وہی جنت ہے، وہی پرصراط ہے، وہی قیامت ہے، وہی معاشر، سب نہیں ہوئی. اختلاف تو اتو آگے ہویا ہے کہ جتھے الحمدللہ پھر سارے کٹھے. دین دے شعبے طرح دو نہیں، اس واسطے عطاقاں طرح ولایتاں طرح نے، شہادتاں طرح. ولایت ایک کلیدی نہیں، پہلا ولی اللہ ہے. یہ میں 18 میں تھوڑی
تھوڑی جی ولایت پڑھا گا اج میں اطاعت پڑھی سمجھے میری گزارش مجھے کم از کم بھی 5 لیکچر ولایت تے ہو جانا اکٹھے انہاں دا فائدہ بہت اچھا اچھا یہ بات ختم کریے ایس مجلس تے ترائش ہو گئے مجلس کران والا مجلس سنن والا مجلس پڑھن والا اسی طریقے نال دین نے بھی ترائش ہو گئے نے دین بنانے والا دین پہنچانے والا دین بچانے والا دین بنانے والا دین پہنچانے والا اور دین یہی وجہ ہے کہ دین بھی خاطر ان کسی نبی دے پتر ہوئی کے نہیں آیا یہ علی نہیں آتی ایک ذاکر مجلس چڑھتا ہے ادھے تو زیادہ مجمع ہو چکے باہر چلا جاتا ہے مجلس ختم ہو گئی ہے نہیں جی مجلس تو ختم نہیں ہوئی تھوڑی تھک گئے صحیح صحت بھی ٹھیک ہے نیاز بھی کھاتی ہے اور پانی بھی اور سایہ بھی تھلے قالین بھی ہے 40 منٹ کے بعد بندہ آدھا میں تھک پیا میں نے کلمے دی قسم 1 سال علی دیاں نوہاں تے دیاں جتھے قید رہیاں نے تھلے قالین کوئی نہ آئی ہوتے چھت کو تھلے قالین کوئی نہ آئی ہوتے چھت کوئی نہ آئی کدھے جائیں نہیں جانگی سال دے بعد رہائی ملی تو جناب سجاد کے پھوپھی اماں 2 رستے نے جنہیں کربلا جاندے جدن آیا سے اس دن کہہ دیا سے آج میں مہاری آپا آج نال یزید دی فوج لہذا حکم کرو کیڑے رات ہو جانا تو جناب رباب بھی کوک آئی تو جناب رباب رو کے آنے دی علی بادشاہ دی پتر راہ پہ خوش دئی ان آخ مہربانی کر کے اس راہ کو قافلہ لے جائے جس راہ تے سکینہ دی قبر قافلہ معصومہ نے قبر پہ آیا مسورات مخدرات اسمت و طہارت وما جناب سجاد وما جناب باقر قبر پہ کول بیٹھ گئی تو پاک سین جناب زینب سلام اللہ علیہ دی آواز آئی مائیاں ان 4 سالانی بچی نہ سمجھو یہ شام دے محاذ دیو جرمائے دے جنہیں تنہ دا خون کربلا تو لائے کہ شام کا بند نہیں ہوا شاید سانو اتنی جلدی فتح نصیب نہ ہوگی اگر میرے یہاں خطبیاں دے نال اس دے بین شامل تو خراج عقیدت پیش کرو اے حسین بادشاہ دی او خطیبہ ہے یہ اپنے بابے دی او ذاکرہ ہے یہ شام دیاں دیواروں تو ہی منوایا کہ میرا بابا سچائی میرا بابا حق ہے رواب سمی دی دے بین کر آواز اس وائے بینہ دی ہم رہا کی ہے بینی کرنے میں دیگری دوڑے میرے ایک عمل دا فرق ہے تو ساں ٹھڑے پانی پین دا کوئی قسم نہیں چاہیے میں قسم چاہیے کہ میں جب تک زندہ رہاں گی میں ٹھڑا پانی
تسان دھوکتے بان دی قسم نہیں چاہیے، میں قسم چاہیے جب تک میں زندہ رہاں میں چھانتے دو اولادہ میں اللہ نے دیتیاں، ایک دی آئی ہے ایک پتر آئی، پتر کربلا رہ گیا، دی میری شام رہ گیا، قسمت میری اولاد دی، کربلا دیں شہیداں چوئی میرے ہی پتر چھوٹا آئی، شام نے اکیدیاں چوئی میری دی چھوٹی آئی، پتر ایک دن جو تریواری ذبح ہویا، تے دھی کربلا تو لائے کہ شام تائیں ہر موڑ تے ذبح ہوتی آئی۔ ایک باری پتر سجاد محاق میں دھی زندہ کر کے بکھائے، میں بیک لما تماچیاں دے داغ لے گئے، تو امام اشارہ کیتا قبر پھٹی، اس سے میلے چولے نا زخمی کرنا نا، حسین دی تھی قبر چ باہر آئی، نہ ماں نال بولی نہ پھپھیاں نال بولی نہ بہناں نال بولی، قبر دی سراندی سجاد بیٹھا آئی، دوے ہاتھ بدا کے آندی یہ بہن مری تیریاں کڑیاں لتھیاں تے میں نہیں لتھیاں، جے کربلا ہو جائیں نا تے بابے میرا سلام دے، تے تھوڑا جہا پانی عسکر دی قبر تے لے جائے، تے عسکر نو آکیں بہن نو تیرا تسا کرنا، قافلہ ٹریا 5 یا 6 سفر، 3 میل کربلا دے قریب قافلہ پہنچ گیا، باقی سفر 3 میل رہ گیا۔ جعفر نہ ہے اس بندے کا، جعفر انہوں 10 محرم تو بہت بات پتہ لگا ہے کہ کربلا رسول کا پتر ماریا گیا، یہ پھر بڑے رندہ آئی آندائی مولا کبھی میں نے اس دن پتہ لگ گیا کہ میں تیرے نہ آیا، اکثر رندہ آندائی جڑا رستہ شام جو کربلا آندائی اس دے راہ دے نال اس کی زرعی زمین آئی، ایک کھیتی باڑی نا کم کر رہا ہے، ایک کھیتی باڑی دا کم کر رہا ہے، اچانک دی نظر پہ اس ڈٹھا کی ترائے ہو اتے پھٹے پرانے محمد 2 مہاری، ایک دا قد صدا، ایک دی کمر جھکی ہے، اپنے آپ ماندہ ہے اوہ دے، اجڑا قافلہ کربلا جو 11 محرم گیا ہے اوہ نہیں، کیوں اتر بن گیا اتر ہے، لیکن دعا مغیس میرا اللہ کوئی وطن آلے وطن پہ بیٹھے، میرا اللہ میں بھی کدی سنسان جو علی دیاں دیاں شام دے عمل نبھا کے مدینے پر دی، سائیں حاضر حضور دے دربار تے مٹی دے بے کے رسول دے پتر نو رونا لے آؤں، جب جعفر دی دعا دے الفاظ میری سین پاک دے محمد دے نال ٹکرائے تو پاک سین دی آواز آئی، پتر سجاد اٹھ بہا، پھپیت منزل کوئی نہیں، فرمایا میری وہ منزل ہے جتھے کوئی تیرے بابے دا آزادار ہے، میں سکتی رہی ہوں من پر جایا کسی نے، ایک رون آ رہا ہے تیرے بابے دا، اٹھ بہا اور اس میں بلا کے میرے محمل دے کھول دیا، تو جناب
سجاد اٹھ کے گئے جا کے ہم نے روئے علیہ السلام اگو آندہ ہے ضعیف میرا بھی سلام زندگی تے 24 سال رہی وہ پہ آندہ ہے ضعیف داڑھی سفید ہو گئی ہے کمر جو جعفر آندہ ہے مسافر اجنبی ضعیف جیڑا راہ پوچھنے پچھ میری عبادت کرتا ہے تو جناب سجادہ نے اللہ تیری عبادت قبول کرے میں تیری عبادت جو شامل ہونا چاہتا 10 کن پیار ہوتا ہے تقیدہ دور آئی تو جناب سجاد سے پوچھا تو جعفر آندہ ہے راہ پوچھ یہ میرا ذاتی نقصان ہے مولا فرمانے ہو سکتا ہے تیرا تو میرا نقصان ہے کوئی رل کے روئیے یہ آندہ نہیں میرا ذاتی نقصان ہے میرے مولا آندے نے ان رونا پہ آدمیاں بہنوں دا واسطہ ہی آندہ ہے ہون مر بھی جہاں تے پرواہ نہیں میرا مرشد حسین مارے میری سینی قید ہو کے شام ٹر گئی اس کافرے تے نظر پئیے میں نو سینی یاد آئیں گا سیدان دا اس کافرے دا میرے کارواں میں ہاں میری ایک پردے دار بھدوی ہے جس کو اسی منگلے رہے ہیں اس ساری زندگی ساتھ کو کچھ نہیں مانگیا آج اس پہلی باری مانگیا ہے ذرا میرے نال اس محمد نہیں پہ تو جناب سجاد محمد دکول آگے آنے نے پھوپی اماں مکانی آگے میری سینہ دی یہ باکر جیوی ان آخو دعا منگے جیڑی زمین دے بننے دے بے کے منگی آگے تو جعفر آندہ ہے میں دکھوری منگا کروڑ واری منگا میری زندگی دا مقصد یہ دعا ہے ان جعفر محمد دے کول کھلو کے عدم دا سر جھکا کے اکھی بند کر کے اجے جعفر نو نہیں پتا ایک کون آجا میرا اللہ کوئی وطن آلے وطن پہ بیندے میں کہنا سن سانجو علی دیاں شام دے امن نے بہا کے مدینے جعفر دی دعا منگنی آئی ترواں معاملہ صحیح زادیاں دے وال کھل گئے کہ ہر محمد جو آواز آئی پتر سجاد ناف دعا مند آئی 8 باری جعفر دعا مانگ کے اپنے آپ نوازا ہے بار بار دعا جو منگا دے کہ دائیں ہوئی یہ لیے بھی نہ ہو جعفر چپ کی تھی تو جناب زینب دی آواز آئی پتر سجاد ان آنکھ دعا ایک باری پھر منگے میں دی جنت دی زامن سجادہ نے جنت پہ لگ دیا دعا ایک باری پھر مانگ جیسے آکے نا جنت پہ لگ دیا میری پھوپی پیانی ہے میں جنت دی زامن اس ویلے مولا سجاد نے قدمہ دے جنیا تے آندہ ہے واسطی حسین دا کیا تیری پھوپی زینب تے نہیں پھراواں موئی میں پترہ موئی میں شام دی کہنے جن ضعیف آکھے ایو سجادی سین 53 لے کے گئے ہو فرمایا 50 میرے رستے آن شہید ہو ایو بچیاں نے جڑیاں نال نہیں آندہ پتر حسین دا جے جلدی نہ کری میری وستی کے ہور بھی آزادار میں انہوں نے جلا دیا جناب زینب دی آواز آئی کوئی جلدی نہیں تو مکانی لیا آج میرے مشن دی ابتدا ہو گئی حسین دے زمیں آئی دین بچانا میرے زمیں حسین بچانا
جعفر سر کے بال کھولے نے مٹی پائیے پگلا کے کمر دنال بتی بستی جا کے اپنے مقام دی چھت جڑ کے آندہ ہے بات جو اعتراض نہ کرے آئے جو جعفر دسیا نہیں 18 بھراواں دی بہن نسل مکا کے قیدہ نبا کے شہر دے باروں لگی ہوئے تھے جعفر دا اعلان کرنا آئی ایک حلقہ ماتمیاں دا نکلے ایک حلقہ مستوراں دا نکلے وین کرتے جناب سجاد دے کول مردہ ماتم شروع کیتا تیرے بابے دا وڈا ارمان مستورہ حلقہ ماتم دا بڑا کیا تھی علی تیرے بھرا دا وڈا ارمان اجے دو وین ہوئے آن جو سجادہ دل میں نٹھا کیے 4-5 سال دیاں بچیاں سیرج مٹیاں موت ماتم کر دیا آئیں جناب سجادہ دل بسم اللہ کرا میرے بابے دیاں مگانیاں جناب زینب دی آواز آئی میں بسم اللہ کرا میرے حسین دیاں مگانیاں بچیاں بول کے آنیاں نے ناراض نہ ہوئے اسی دوڑیاں مگانی نہیں سانو دسو سکینہ کن گئی اسی علی اصغر دی مگان لے کے آئیں اس لئے رباب شام دے پاسے مونگی تک اچھا بہن کر کے آنی ہے شام اجرہ گئی ہیں اصغر دیا مگانی ہے کہاں ہے مدینہ کہاں